بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ۔ یہ جو PDM-2 حکومت بننے جا رہی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم، آصف علی زرداری صدر، اور اس کے بعد دیگر عہدوں کی بندر بانٹ بھی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کا ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کل رات میں 12 بجے آدھی رات کو اچانک کیوں ہوا؟ لوگ اس بارے میں بات کرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکو جب بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، جب بھی واردات کرتے ہیں تو آدھی رات کا وقت اور اندھیرے کا وقت منتخب کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں، وہ معلومات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ اس وقت کیوں ہوا، اور ساتھ ہی ایک بہت اہم سوال ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کی صوبے میں حکومت کے حوالے سے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھوں گا اس میں ایک خفیہ مقام پہ کچھ طلبی کا معاملہ ہے، اس کی بات کریں گے، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ گھنٹی کا بٹن دبائیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کریں اس سے پہلے ایک چیز دیکھیے۔ PMLN قومی اسمبلی میں 75 سیٹیں، پاکستان پیپلز پارٹی 54 سیٹیں، 129 سیٹیں ہو گئی۔ MQM کی 17 سیٹیں، تو یہ 146 پر پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد ان میں آپ PMLQ کے 3 ارکان، ان کے ساتھ ضیاء علی کو شامل کر ہی لیجئے، نہ کیجئے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 2 ارکان، ایک سیٹ بہت مشکوک ہے اون چودھری والی، اور اسی طرح سے باپ پارٹی کا 1 رکن۔ نمبر پورا ہے، یہ لوگ حکومت بنا لیں گے۔ کیا یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اس سوال سے پہلے ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ یہ لوگ کہاں گئے، کیا ہوا، ان کو حکومت بنانے پہ کس طرح سے مجبور کیا گیا۔ مارکیٹ میں اس حوالے سے خبر ہے۔ اب جو مارکیٹ کی خبر ہے نا، اس سے پہلے ہمیں ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ ان لوگوں نے پہلے کیا کر رکھا ہے۔ دیکھیے، مارکیٹ کی خبر میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مارکیٹ کی خبر یہ ہے کہ جب یہ بدھ کی رات جمع ہوئے ہیں 12 بجے سے کچھ دیر پہلے، تو منگل کی رات کو جو ان کے مذاکرات، ان کا ڈائیلاگ کا پروسیس تھا، اس میں ڈیڈ لاک برقرار تھا، اور ڈیڈ لاک زیادہ تھا، بگڑا ہوا ڈیڈ لاک تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کچھ کام دکھایا گیا۔ جب ڈیڈ لاک تھا تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ والوں کے فون وغیرہ اٹھانا چھوڑ دیے، بات چھوڑ دی، اور مارکیٹ میں خبر یہ آئی کہ ناراض ہو گئے، روٹھ گئے، مزید بات نہ کرنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ بشیر قریشی ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کل رات ڈیڈ لاک ہوا، یعنی منگل کی رات پیپلز پارٹی نے نون لیگ والوں کے فون اٹھانا چھوڑ دیے۔ پورا دن شہباز شریف اور بلاول غائب رہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں اطلاعات کے مطابق خفیہ مقام پر طلبی ہوئی، اور رات کو اچانک ملاقات کے بعد دعائے خیر بھی ہو گئی۔ اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں جہاں خفیہ مقام پر بلایا گیا، وہاں ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کام کر لیجئے جو آپ سے کہا گیا ہے، یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، یہ کام آپ نہیں کریں گے تو یہ کام تو ہونا ہے، حکومت تو بننی ہے، وزیر اعظم تو آنا ہے۔ تو پھر وزیر اعظم آئے گا، آپ کی جماعتوں کے ووٹوں سے آئے گا، اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، اور اس کے بعد جو حالات ہوں گے، ان حالات میں آپ کے لیے کیا ہوگا، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ حکومت بنانی ہے، یہ کہا جا رہا ہے مارکیٹ کی خبر میں۔ یعنی یہ کہ طاقتور حلقوں نے ان لوگوں سے کہا کہ حکومت بنا لو، اور یہ اتنے مجبور، اتنے کاکے چھنے، اتنے ڈرپوک، اتنے بزدل تھے کہ انہوں نے فوری طور پر حکومت بنا لی۔ یہ مارکیٹ میں پیش کی جانے والی پکچر ہے۔ اب یہ ٹویٹ دیکھیے، یہ 4 تاریخ کا ٹویٹ ہے۔ یہ اس موقع کا ٹویٹ ہے جب ایک ویڈیو آ رہی تھی بلاول کے حلقے سے، جہاں پر وہ الیکشن لڑ رہے تھے لاہور میں، اور کہا جا رہا تھا بلاول بھٹو زرداری پیسے دے کر ووٹ خرید رہے لاہور میں۔ بلاول مہم بھی چلا رہے تھے، مناسب مہم تھی۔
دوسری جانب ایک ویڈیو آئی، نون لیگ کے لوگ ہیں، نون لیگ کے کارکن ہیں، پیچھے تصویریں نون لیگ کے رہنماؤں کی لگی ہوئی ہیں اور وہاں پیسے بانٹے جا رہے ہیں، اور کہا گیا کہ یہ عطا تارڑ کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں ووٹ خریدنے کے لیے پیسے بانٹے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر ٹویٹ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ ٹویٹ ہے میرا، اور میں نے تب عطا تارڑ کو ان کی اس بات کے جواب میں کہا تھا مت کریں، ایسا مت کریں، ابھی وسیع تر قومی مفاد کے نام پر آپ لوگوں کو ایک ہونا ہے، اس لیے کہ بہت پہلے سے پتا تھا کہ اسپلٹ مینڈیٹ آئے گا، بہت پہلے سے پتا تھا کہ اکثریت کسی کو نہیں لینے دی جائے گی، بہت پہلے سے پتا تھا کہ یہ کام اسی طرح سے ہوگا، اور آگے جو حکومت بنے گی ہنگ پارلیمنٹ میں وہ مخلوط حکومت ہوگی، اس مخلوط حکومت میں اس طرح کا سیٹ اپ ہوگا۔ اس میں ہاں ایک فرق ضرور تھا جو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کہا گیا تھا دونوں زور لگائیں، جس کا نمبر بہتر ہوگا اس کا وزیر اعظم آ جائے گا، اسی لیے آزاد لوگوں کو لے کر حکومت بناؤں گا کی بات کی جا رہی تھی، لیکن زور لگانے میں نون لیگ جو ہے وہ ذرا زیادہ آگے نکلی، اور نون لیگ نے لوٹے باتھ روم میں جمع کر لیے، بڑا خوبصورت سا باتھ روم ہے نون لیگ کا بنایا ہوا، تو اس باتھ روم میں لوٹے جمع کر لیے، اور ساتھ میں نون لیگ کو انجیکشن لگانے والوں نے انجیکشن لگائے، N130 میں انجیکشن لگایا، N15 میں انجیکشن لگایا، اسلام آباد کی تینوں سیٹوں پر انجیکشن لگایا، اور دیگر سیٹوں پر بھی انجیکشن لگایا، اور ٹھیک ٹھاک انجیکشن لگایا۔ اس کے بعد نون لیگ جس کی کل 17 سیٹیں بن رہی تھیں، وہ نون لیگ 75 کے نمبر پر آ گئی، وگرنہ نون لیگ کے پاس 17 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں۔ یہ خبر میں نے آپ کو پہلے دی تھی، ٹویٹر پہ بھی دی تھی، اور تب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اندرونی ذرائع جنہوں نے تمام چیزیں چھان بین کرنے کے بعد یہ نمبر دیا تھا مجھے، اور میں نے اسے ٹویٹر پہ آپ کے سامنے بہت پہلے رکھ دیا تھا کہ یہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے، اور یہ اسی طرح سے ہوا۔ پی ایم ایل این 17 سیٹوں پر تھی، متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں قومی اسمبلی کی کوئی سیٹ نہیں جیتی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس جو 17 کا نمبر ہے، یہ 17 کا نمبر متحدہ قومی موومنٹ کے پاس نہیں تھا، این کا تو بالکل نہیں تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی انجیکشن لگائے گئے، اور یہ تمام انجیکشن جو لگائے گئے، یہ جتنا بھی طاقت کا منبع تھا ایک جماعت کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس، یہ ان سے چھین لیا گیا، ان سے لے لیا گیا، اور یہ تمام انجیکشن لگا دیے گئے سیدھے سیدھے مسلم لیگ نون کو، ایم کیو ایم کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کو، ان کو ایک کر دیا گیا۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے مجبور ہو گئے اور ان کو کہا گیا حکومت بناؤ، بیچارے مرتے کیا نہ کرتے حکومت بنا لی، تو کوئی جواب دے کہ یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، یہ حکومت ان لوگوں نے مل کر بنائی۔ زرداری صاحب تب بھی مسٹر پرائم منسٹر شہباز شریف کو، مسٹر انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کو کہتے رہے تھے، اور اس کے بعد جب یہ لوگ الگ ہوئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا غلطی تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا، نون لیگ نہیں ہے، مہنگائی لیگ ہے، انہوں نے لوگوں کی زندگی حرام کی ہے، ہمارا تو کچھ لینا دینا نہیں تھا، ہم تو معصوم ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو روٹی کو چوچی کہتے، ہم تو پانی کو مم کہتے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اور نون لیگ وہ بلاول پہ حملے کر رہی تھی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بلاول کو تنقید کا نشانہ کوئی بھی شخص بنا سکتا تھا، اسی طرح سے نون لیگ بلاول کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی۔ اور یہ ہم نے مناظر دیکھ لیے، مناظر سے یاد آیا مناظرہ کرنے جا رہے تھے یہ لوگ، سندھ کا یہ لوگ مناظرہ کرنے جا رہے تھے، پنجاب کا صورتحال کا، اور بلاول بھٹو زرداری کہتے تھے کہ ہمارے صوبے سے اچھی تو کہیں حالت ہے ہی نہیں پورے پاکستان میں۔ اس کے بعد یہ لوگ حکومت بنا گئے دوبارہ، 16 ماہ کی حکومت بھی انہوں نے بنائی تھی، اور اس سے پہلے 2008 میں ان لوگوں نے حکومت بنائی تھی، ان لوگوں نے 2008 میں حکومت بنائی۔ آصف علی زرداری نے اس موقع پر کہا تھا معاہدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے، اور یہ لوگ حکومت میں آئے، ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی لانگ مارچ بھی کیا، وہاں پر بھی ایک ڈرامہ تھا، تب بھی اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد نون لیگ نے جو وکلا تحریک ہائی جیک کی تھی آخری لمحات میں، وہ کامیابی پر ختم ہو گئی، اور چیف جسٹس بحال ہو گئے، اور پھر چیف جسٹس افتخار چودھری اور ان کے ساتھی ججز نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دن میں تارے دکھائے، یہ لوگ ایک تھے، پھر اس کے بعد یہ لوگ ایک تھے 16 مہینے میں، اور اب یہ لوگ پھر ایک ہیں، تیسرا اتحاد ان لوگوں کے درمیان، یہ 15 برس میں تیسرا اتحاد ہے، 3 ٹرمز میں یہ تیسرا اتحاد ہے۔ یہ اتحاد کیا رنگ دکھائے گا؟ ہمارے سامنے 16 مہینے کی مثال موجود ہے۔
جس طرح کے مسائل ہیں ان مسائل میں یہ لوگ جس طرح کی گورنمنٹ کرتے ہیں، گورننس کرتے ہیں، اتنی سی حکومت تھی 16 مہینے کی اور اتنی بڑی کابینہ تھی 16 مہینے کی. اب ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا؟ کہا جا رہا ہے کہ مختصر کابینہ ہوگی، شہباز شریف کو ان کی پسند کا وزیر خزانہ مل سکتا ہے، یعنی چانسز اس کے بھی ہیں کہ نہ ملے، تو یہ کہیں اور سے حکومت بنائی جائے گی. ان لوگوں نے بہرحال اس چیز کو قبول کر لیا ہے. یہ لوگ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، یہ لوگ جو اینٹ سے اینٹ بجانے کے دعوے دار تھے، یہ لوگ جو جمہوریت کی، آئین کی، پارلیمان کی بالادستی کی باتیں کرتے، اب انہوں نے جو کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ مرکز میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹیں، اپنا مینڈیٹ واپس حاصل کرنے کے لیے زور لگائے گی. پاکستان تحریک انصاف کو اس مینڈیٹ میں سے اگر کچھ ملے گا تو وہ 8-10 سیٹیں ہوں گی، اور صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ 8-10 سیٹیں جو ہے وہ فیس سیونگ ہوں گی پورے نظام کے لیے، کہ دیکھو صاف ہو گیا، ٹھیک ہو گیا سب کچھ، اب آگے بڑھو. یہ حکومت چل پائے گی؟ بہت مشکل ہے. جو حالات ہیں ان میں مضبوط حکومت، مضبوط کلیئر مینڈیٹ لوگوں نے دیا تھا وہ چاہیے، لیکن بہت ہی مشکل ہے کہ یہ حکومت چل پائے. تو ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، اس کے بھی چانسز کم ہیں. یہ خبریں بہت پہلے سے موجود ہیں کہ 18 مہینے کے اندر ہم دوبارہ انتخابات کی طرف اس پورے سیٹ اپ میں جا سکتے ہیں. کیا یہ ملک کے لیے اچھا ہوگا؟ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، لیکن جو لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا گیا ہے اس کا نتیجہ اسی طرح کا نکلا کرتا ہے جس طرح کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ سندھ کا گورنر نون لیگ کا ہوگا، پنجاب کا گورنر نون لیگ کا ہوگا، اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کے پاس ہوگا، چیئرمین سینٹ کی سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی. بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ممکنہ طور پر ہوگی، وہاں پر بھی ابھی کچھ چیزیں طے ہونا باقی ہیں. گورنر بلوچستان کون ہوگا؟ ساتھ میں گورنر، سب سے اہم گورنر ہوگا خیبر پختونخوا کا. خیبر پختونخوا کا گورنر کون ہوگا؟ کیونکہ حکومت ہوگی وہاں پاکستان تحریک انصاف کی. علی امین گنڈا پور کے نام پر بہت مخالفت تھی، وہ مخالفت کم ہو گئی ہے. علی امین گنڈا پور کو اس وقت سی ایم تقریباً تسلیم کر لیا گیا ہے، سیکیورٹی وغیرہ دے دی گئی ہے. وہاں کا گورنر پاکستان تحریک انصاف سے کیسے تعلقات رکھے گا، مرکز کیسے تعلقات رکھے گا، یہ سیٹ اپ چلنے نہ چلنے میں بہت زیادہ اس بات کا عمل دخل ہے. مرکز کو پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی حکومت کے بڑوں کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا. نہیں چلیں گے تو جس معاشی استحکام کی منزل کی ہمیں تلاش ہے وہ منزل اور دور ہو جائے گی. تو کیا ذمہ داری صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ وہ مرکز کے ساتھ مل کر چلے؟ مرکز کی بھی ذمہ داری، دونوں کو مل کر چلنا پڑے گا. کیا چل پائیں گے؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے. جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح سے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ہاں دانشور بھی، اینکرز بھی، صحافی بھی، اور کچھ ایسے سیاستدان جو گارنشنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جس طرح ڈش ہوتی ہے نا، تو ڈش کے اوپر سے گارنشنگ کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر جگہ چل جاتی ہیں. تو کچھ ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جو آخر میں ایسا تڑکا لگاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، لیٹس موو فارورڈ. یہ لیٹس موو فارورڈ ٹائپ کے جو سیاستدان ہیں وہ کہیں گے ابھی حالات کو دیکھتے ہوئے، ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نے ایک جماعت کا مکمل مینڈیٹ چوری کر لیا ہے تو اس میں آگے بڑھنا کتنا آسان ہوگا؟ میرے اور آپ کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معاملات بہتر ہوئے ہیں، ان کے روپوش لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، مزید سامنے آئیں گے. بہت سے لوگ جو اب بھی جیلوں میں ہیں، کیا ان کی رہائی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ سانحہ 9 مئی کی جو قابل مذمت نہیں، قابل نفرت ہے، لیکن اس کی عدالتی تحقیقات ہوں تو کیا عدالتی تحقیقات ہوں گی؟ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس تمام صورتحال میں ایک بہت بڑا کردار ہے قاضی فائز عیسیٰ کا. وہ آگے جا کر کیا کردار نبھائیں گے اس پر میں کھل کر بعد میں بات کروں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.